أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ترجمہ: اور ان میں اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور سب کتابوں کی تفصیل بیان کرنے والا ہے. اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے. دیکھیے اس میں جو آیات آج ہماری شروعات ہوئی ہے آیات کی، تو اس سے پہلے کی آیات کو ذرا ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ کیا اس کا پس منظر تھا آیات کا. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو کیا کرنے والا ہو، راستہ بتانے والا ہو. پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتانے والا ہے. اور تو پھر آیا وہ شخص کہ جو حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا جو خود ہی جس کو کوئی راستہ نہ سوجھے وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیف تحکمون، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو، یعنی کہ اس ہدایت کے مقابلے میں تمہارے فیصلے کیا ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اب جو آیت آئی ہے ہماری 36، اس میں کیا کیا ہے، وجہ بتائیے کہ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. دیکھیے، اور گمان کی حقیقت کیا ہے، یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ کام نہیں دیتا ہے، کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، افواہیں ہوتی ہیں، اٹکل پچو باتوں پر چلنے والے لوگوں کو جانتے ہیں، اور ان لوگوں کی باتوں کو بغیر دلائل کے سمجھ لیتے ہیں، اور بس کبھی کبھی ان کے دنیاوی اسٹیٹس کی وجہ سے، اور کبھی کبھی کہ بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے لوگ کچھ جھوٹی باتوں کو سچا سمجھنے لگتے ہیں. آپ جیسے آج کل آپ سمجھیے کہ بہت ساری نیوز ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور بہت تھوڑی سی اس میں کوئی سچی بات ہوتی ہے جس کو بہت بڑا چڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ ہوتی اوہام اور خیالات اور ظن و گمان. تو ظن اور گمان اور خیالات کی تو یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں سچ کے حق کے مقابلے میں. قرآن میں ظن جو ہوتا ہے، گمان جو ہوتا ہے، یقین اور گمان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے لیکن یہاں جو ظن جو ہے، یقین اور گمان دونوں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی کہ ہم جو عربی اردو کے لحاظ سے سمجھتے ہیں یقین ہوتی ہے جس پر پکا ہمیں حق کے ساتھ سچا دل سے یقین ہوتا ہے، اور ظن ہوتا ہے صرف ایک جو گمان ہے، جو ہمارے ذہن نے قیاس لگایا ہے، اندازہ لگایا ہے اپنے اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو سوچتا ہے انسان. تو یہاں پر جو ہے لیکن قرآن میں ظن اور یقین گمان دونوں معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ظن کا ترجمہ، ٹھیک ہے، یہاں دوسرے معنی مراد ہیں. یعنی کہ کون سے معنی مراد ہے، یعنی کہ اپنے خیالات، خام خیالات. تو
اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بتاتے ہیں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ گمان، یہ خیالات آپ یہ مت سمجھیے یہ آپ کے حق کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں گے، بلکہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے آپ کو حق کے مقابلے میں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، آپ بے شک یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کے عمل کی حقیقت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ہر دھرمی کی سزا دے گا کہ دلائل نہ رکھنے کے باوجود یہ صرف اوہام جو ہے اوہام باطلہ، سپرسٹیشنز کہتے ہیں اسے انگلش میں، اوہام کو، یعنی کہ جیسے ایک سمجھتے ہیں آپ سائیکولوجیکل بیماری ہوتی ہے کہ انسان کو سپرسٹیشنز ہو جاتے ہیں، جو خاص کر دین کے یعنی کہ مذہب میں اور ریلیجن میں جو ہے کہا جاتا ہے انسان کو زیادہ ہوتے ہیں، اور سائیکولوجیکل اعتبار سے کس طرح ہوتے ہیں کہ انسان کو بہت سارے خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ بے وجہ کا ڈر اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، یا جیسے بار بار ہاتھ دھونا ہے کہ اس کو یہ لگ جاتا ہے کہ شاید میرے ہاتھ پر کوئی چیز لگی رہ گئی ہے، بہت زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، اسے اوہام کہا جاتا ہے، یعنی کہ اپنے ذہن میں کچھ چیزیں ایسی بٹھا لینا کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہو، بس انسان یہ سمجھے کہ نہ جو میں سمجھ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، اور ظنون اور فاسدہ کے پیچھے لگے رہے، اور عقل و فہم سے ذرا کام نہ لیا جائے، یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آیت نمبر 37 میں کیا فرمایا کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، یعنی کہ ایک دلیل کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن بھی، یعنی کہ قرآن کی باتیں اللہ نے جو یہاں نازل کی ہیں اس زمین پر، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے جو پچھلی اقوام کے حالات ہیں وہ ہمیں کس سے پتہ چلتے ہیں؟ قرآن سے پتہ چلتے ہیں، اور دوسری کتابوں میں بھی ذکر ملتا ہے تو ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں آتی ہے، بلکہ وہ اسی ذات کا نازل کرتا ہے جس نے پچھلی کتابیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کہ پچھلے رسولوں کا ذکر ہے، اور بہت سارے انبیاء جو گزر چکے ہیں ان کی زندگی اور حالات کا بڑے خاص جو ہے ان کی زندگی کے حالات، ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور یہ جو ہے سب کتابوں کی کیا کرنے والا ہے؟ تفصیل بیان کرنے والا ہے، یعنی حلال حرام جائز ناجائز اس کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اس میں کوئی بات شک کی ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس کی تعلیمات میں اس کے بیان کردہ جو قصص ہیں، قصے ہیں، واقعات ہیں، اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات ہیں، اس کے بارے میں اس کوئی شک کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تمام جہان کو پالنے والے کی طرف سے یہ ساری باتیں واضح کر دی گئی ہیں کہ یہ رب العالمین کی ہی طرف سے نازل ہوا ہے جو ماضی اور مستقبل دونوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں قرآن کی حقانیت، قرآن کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلائل کے ساتھ بات سمجھائی ہے کہ قرآن دلائل کے ساتھ بھیجا گیا ہے، کھول کھول کر واضح انداز میں بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 38، کیا آپ سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود کر لیا ہے؟ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں افطرا ہے، یہ گھڑا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فأتوا بسورۃ مثلی، آپ لے آؤ اس کی جیسی ایک صورت، ایک ہی لے آؤ، یعنی کہ ان تمام حقائق و دلائل کے بعد اگر دعویٰ یہی ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے تو وہ بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہی ہے، اسی کی زبان تمہاری طرح عربی ہے، وہ تو ایک ہے، تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دنیا بھر کے ادیب و فصحا اور بلغا اور اہل علم اور اہل قلم کو جمع کر لو، اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے ایک مثال بنا کر پیش کر دو۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، اس کا جواب نہیں ملا، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ فی الواقع کلام الہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہے، ایک صورت آپ دیکھیے اس کی جو تلاوت میں مزہ ہے، اس کا جو ردم ہے ایک، اور اس کی جو صرف سننے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ایک شیریں زبان ہے، اس کا جو دلوں پہ اثر پڑتا ہے، صرف ایک عربی جاننے والے پر نہیں بلکہ ہم جیسے کم علم یا لا علم لوگ جو عربی سے واقف بھی نہیں ہیں، ہمارے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایک ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے محبت رکھی ہے، پہچان رکھی ہے، تو ہمارا دل بھی کتنا کیا ہو جاتا ہے اس قرآن کو سن کے جو ہے نرم ہو جاتا ہے، اور
اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کوئی بھی آپ کلام سنیے، اس میں کہیں کوئی مزہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو گانے سننے کی عادت بھی ہو جاتی ہے، وہ ایک سانگ کئی بار بھی سنے لیکن اس کے بعد وہ سانگ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، نئی چیزیں آنے لگتی ہیں، وہ پرانا ہو جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے۔ تو سمجھانے کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ دلوں کو تر و تازگی بخشنے والا ہے۔ ہم اس کا مقابلہ کسی گانے سے تو کر ہی نہیں سکتے، نعوذ باللہ، لیکن ایک سمجھانے کے لیے ایک سوچنا ہے ہمیں کہ یہ قرآن جو ہے اس کے مقابلے کوئی چیز جو ہے آ ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 39 ہے، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجیے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر وہی قرآن کی اللہ تعالیٰ جو ہے حقانیت تصدیق کرتے ہیں کہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، کیپیسٹی اپنے احاطہ یعنی کہ جو ان کی نالج ہے، اس کے جو ان کی رینج ہے، اس میں اگر کوئی چیز ان کی نہیں آتی تو قرآن پر تدبر اور اس کے معنی پر غور کیے بغیر اس کی جھٹلانے میں تکذیب پر تل گئے ہیں، جس طرح مقلدین کا حال ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، آپ دیکھیے آپ چھوٹے بچوں کو سمجھائیے، کسی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے تو وہ چیخنے لگتے ہیں، یا پھر ایسے لوگوں سے آپ کا کبھی سامنا ہوا ہے جو بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو وہ اپنی بحث کرتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہے ہی نہیں صحیح، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات، مستقبل کے امکانات بیان کی ہیں، اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی۔ یعنی کہ قرآن کے جو راز ہیں، قرآن کے جو آپ دیکھیے معجزے ہیں، وہ تو اب آ کے دنیا کے سامنے کھلے ہیں، کہ کھل رہے ہیں ابھی، کہ اب لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں، بہت ساری آیات کو نکال کر جو سائنٹسٹ نے غور کیا، بڑے بڑے اسکالرس نے غور کیا کہ ہاں یہ آیت جو آج کی دنیا پر بڑی صحیح ثابت ہوتی ہے۔ بہت ساری، میں آپ کو اب کیا بتاؤں، سائنٹیفکلی اگر آپ سمجھیں گے تو بہت ساری آیات اس میں ایسی ہیں جس کو کتنے سال پہلے بتا دیا گیا ہے، اور سائنس نے بعد میں یہ پتہ کیا ہے کہ یہ جو ہے سچ ہے بات۔ تو اس کے بغیر جو ہے سمجھنا، اس کو تکذیب کرنا شروع کر دینا، اس میں جو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر جو ہے کما حقہ تدبر کیے بغیر ہی اس کی تکذیب کر دی۔ یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو یہ جو ہے ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ حالانکہ اگر وہ بھی صحیح معنوں میں اس پر تدبر کرتے اور اس کے امور پر غور کرتے تو جو اس کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتے ہیں، تو یقیناً اس کے فہم، اس کے معنی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ یعنی کہ قرآن پر ہدایت کا راستہ کن لوگوں کو کھلتا ہے؟ جو اس پر تدبر کرتے ہیں، اس کے ایک ایک معنی پر غور کرتے ہیں۔ تبھی آپ دیکھیے، کبھی آپ نے عربی تفاسیر اگر دیکھی ہوں تو اس میں ایک ایک جو ہوتا ہے لفظ، اس لفظ کے معنی پر اتنا غور کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر ہزار معنی پائیں گے، اور اس میں ہزار ہدایت اور نصیحت کے پہلو نظر آئیں گے۔ لیکن اب ایسے لوگ جیسے ہندوستان میں اور بہت سارے ان لوگوں نے جو تفسیر کی ہے، اس کو انہوں نے پوری آیت کو اس طرح غور کیا ہے کہ اس میں بھی ایک الگ مزہ ہے سمجھنے میں۔ اس صورت میں تعویل کے معنی، قرآن کریم کے اسرار، چھپے ہوئے معارف اور اس کے لطائف اور اس کے معنی کے واضح ہو جانے کے جو ہے زیادہ جو ہے امکانات ہوں گے، یعنی کہ جب انسان اس پر غور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح جھٹلایا تھا جو لوگ ان سے پہلے ہوئے تھے، دیکھ لیجیے کیسا ظالموں کا انجام ہوا۔ یعنی کہ کفار و مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہاری طرح پچھلے قوموں نے بھی آیات الہی کی تکذیب کی تھی، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا۔ اگر تم اس تکذیب سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انجام بھی بتا دیا ہے، اور پڑھنے والے کو قرآن مجید اس کا جو مقصد ہے وہ بتا دیا ہے، اور کھول کھول کر کہہ دیا ہے کہ کیا ہے کوئی اس کے مقابلے کی چیز، کیا ہے لے آؤ، اس کے تو اسرار جو ہیں، اس کے جو ہے حقیقت ابھی تم پر کھلی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے ایک سبق دیا ہے کہ ہم، یعنی کہ جو قرآن مجید سے علم اور ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ اس کو جھوٹا سمجھے گا؟ کیا یہ جھوٹا سمجھنے کے لائق ہے؟
تو اس کے بعد ہے آیت نمبر 40